شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو چھت بنایا، پاک ہے وہ ذات جس نے پانی کے اوپر مٹی کا یہ بچھونا بچھا۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ سے حضرت بایزید بسطامی کا ایک واقعہ شیئر کریں گے۔ حضرت بایزید بسطامی کا تعلق ایران کے شہر بسطام سے ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے کابر اولیاء کرام میں سے ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ کم ہی کسی کے حصے میں آتی ہیں۔ آپ کی جلالت و قدر کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی جیسے بزرگ بھی آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی کی ذات بابرکات ہم میں ایسی ہے جیسے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت فرشتوں میں ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ تمام سالکین راہ توحید کی انتہا آپ کی ابتدا ہے، کیونکہ ابتدائی مقام میں لوگ حیران و سرگردہ ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت لذت سے حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر الہی سے محبت حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ایک ندا سنائی دی، اے بایزید در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید میں حاضر ہو، اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور کہا کہ پھر میں اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف غیب کی وہی آواز، جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ طاری تھا۔ پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ کروں، تو پھر میرے باطن سے آواز آئی کہ اے یزید بسطامی مت ڈرو، کیونکہ تم ہمارے نزدیک اولیاء و خیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنہار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور زیر سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب زیر سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے باندھ رکھا ہو۔ تو سب راہب اور پادری کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے روک رہی ہے؟ ہم آپ ہی کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ ہی کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ بڑا راہب بولا کہ میری آواز میں یہ امر روک رہا ہے کہ تم سب میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے اور وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس آنے والے شخص کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا کہ آپ ہمیں وہ شخص دکھا دیں، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ راہب بولا کہ بغیر دلیل و حجت کے تم لوگ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ امتحاناً اس سے علم و ادیان کے چند مسائل پوچھوں گا، اگر اس نے میرے تمام سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور اگر نہ دے پایا تو قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان میں پاس ہونا ہی مرد کی عزت ہوتی ہے، یا رسوائی یا ذلت۔ سب بولے جیسے آپ کو بہتر لگے ویسا کر لیں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے اپنے نبی کی قسم کھڑا ہو جا تاکہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان اقدس پر رب عز و جل کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تم نے پوری وضاحت سے میرے تمام سوالوں کے جواب دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے کہ تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تو پادری بولا، وہ ایک بتا جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو، وہ تین بتاؤ جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار بتاؤ جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ بتاؤ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ بتاؤ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات بتاؤ جن کا آٹھواں نہ ہو، اور وہ آٹھ بتاؤ جن کا نواں نہ ہو، وہ نو بتاؤ جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 بتاؤ جن کا 11واں نہ ہو، اور وہ 11 بتاؤ جن کا 12واں نہ ہو، اور وہ 12 بتاؤ جن کا 13واں نہ ہو، وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی بھی ہو اور بہشت میں جائے، اور وہ قوم بتاؤ جو سچی بھی ہو اور دوزخ میں جائے۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے۔ الزاریاتی ذرون کیا ہے، الحاملاتی وکرن کیا ہے، الجاریاتی یسرن کیا ہے، المقسماتی امرن کیا ہے، وہ کیا ہے جو بے جان بھی ہو اور سانس بھی لے۔
ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین سے گفتگو کی ہو، اور وہ قبر کا پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ ہی زمین سے نکلا ہو، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور نہ ہی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے ہوں، پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا، وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو، وہ چیز جس کو اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا ہو پھر اسے ناپسند فرمایا، وہ چیز جس کو اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز جس کو اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا ہو پھر خود ہی پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں، کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، کون سے جانور سب جانوروں میں سے افضل ہیں، کون سے مہینے افضل ہیں، کون سی راتیں افضل ہیں، تائمہ کیا ہے، وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سایہ میں ہے، وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو اور نہ اس میں جان ہو اور نہ ہی اس پر حج فرض ہو، کتنے نبی اللہ عز و جل نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے، وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کے جز ایک ہو، نکیر کیا ہے اور قطمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے اور سبد و لبد کیا ہے، تم ورم کیا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا جب بونگتا ہے تو کیا کہتا ہے، گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے، مینڈک ٹرٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب نکوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے، وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ نے وحی بھیجی ہو اور نہ انسان ہو اور نہ ہی جن اور نہ ہی فرشتے، یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے کہ آپ کا کوئی اور سوال ہو تو وہ بھی بتا دو، وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر میں ان سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ضرور۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات پر گواہ رہنا، اور پھر بولے کہ تمہارے سوالوں کے جواب یہ ہیں، وہ ایک جس کا دوسرا نہ ہو وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے، وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہے، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش و کرسی اور قلم ہے، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں توریت، انجیل، زبور اور قرآن مقدسہ ہیں، اور وہ 5 جن کا 6واں نہ ہو وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ عز و جل نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو وہ 7 آسمان ہے، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے، 12 مہینے ہیں 13 نہیں، اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ نے ان کی خطائیں معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم۔ اور تم نے جو سوال کیا کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرا نام میرے کان میں رہنے کی جگہ ہے، اور ازاریات ذرون 4 ہوائیں مشرقی، غربی، جنوبی، شمالی، اور الحاملات وکرن بادل ہیں، اور الجاریات یسرن سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امرن وہ فرشتے ہیں جو 15 شبان سے دوسرے 15 شبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا اور نہ ہی زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ ملکہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے اور نہ ہی شکم مادر سے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا علیہ السلام ہیں، اور پہلا نحق کے خون
جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا ہو وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا بھی کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا چیز ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت حوا، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ اور حضرت آسیہ اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں۔ باقی رہا کہ افضل دریا وہ سیون، جیون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہے، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل ماہ رمضان ہے، اور سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور تم نے پوچھا کہ تائمہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں جن میں سے 2 پھول دھوپ میں اور 3 سایہ میں، تو وہ درخت سال ہے جس کی 12 ٹہنیاں، اس کے 12 ماہ ہیں اور 30 پتے ہر ماہ کے دن ہیں، اور ہر پتے میں 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو کر حج اس پر فرض نہ ہو پھر اس نے حج بھی کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف بھی کیا ہو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، رسولوں اور غیر رسولوں کی تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہے جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں، اور مغز سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہوتا ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اور ناک کا پانی ترش ہوتا ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ تم نے نکیر، قطمیر، فتیل، سبد و لبت، تم ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبد و لبد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی افزائش سے پہلے کی مخلوقات کو تم ورم کہا جاتا ہے۔ اور گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ ناجائز ٹیکس لینے والوں پر لعنت فرمائے، اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے دوزخیوں کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ کے غضب میں، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے پاک ہے وہ رب جو میری حفاظت فرماتا ہے جب جنگجو لڑتے ہیں اور مردان کار لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں، اور اونٹ کہتا ہے وہ بڑی مہر والا ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا کار ساز ہے، اور مور کہتا ہے اور اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور مینک اپنی تسبیح میں کہتا ہے پاک ہے جنگلوں اور چٹیالوں میدانوں میں معبود عظیم پاک خدائے جبار، اور نقوس جب بیٹھتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ حق ہے، اے بنی آدم اس دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ کسی کو ہمیشہ رہنے والا نہ پائے گا۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی جن پر وحی آتی ہے حالانکہ وہ نہ انسان ہے اور نہ ہی فرشتے اور نہ ہی جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی اور سوال جو رہ گیا ہے جس کا جواب میں نہ دے سکا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے سب سوالوں کے جواب صحیح دے دیے ہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دے دو، وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی ہے؟ تو وہ پادری سر گریباں ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے
لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہ دے سکے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حال میں آپ کی موافقت یعنی اتباع کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا، آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو سب نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زناور وہی توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی، اے باجزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے ہی دیا تھا کہ ان کے 500 زنار تڑوائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔